السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ حاضرین، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوتے ہوں گے۔ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، نماز پڑھنا جسم کی زکوٰۃ ہے، قرآن پڑھنا روح کی غذا ہے، اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ تو ناظرین، آتے ہیں اپنے سیاست کی طرف۔ تو ناظرین، جس لڑکے نے جو لیفٹیننٹ تھا آرمی میں، اس کا بابا بریگیڈیئر تھا آرمی میں، اس کا بابا ریٹائر ہوا اور اس کو دوبارہ ایکسٹینشن ملی آئی ایس آئی میں جاب کرنے کی۔ تو اس لڑکے کا نام بلال ہے۔ بلال کے بابا کو دوبارہ جاب ملی آئی ایس آئی کے کسی ونگ میں، وہ جاب کر رہے ہیں، اور ان کے اس بیٹے نے جو یہ حرکت کی ہے، اس کے لیے اس کو پولیس نے اریسٹ کیا، اس کا ٹیسٹ کروایا گیا اور الحمدللہ وہ شراب کے نشے میں نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے جو شہادت ہوئی ہے اس کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اور ملٹری پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور معاملہ جو ہے ابھی ملٹری پولیس میں اس کا کورٹ مارشل ہوگا۔ لواحقین کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس بچے سے کیا معاملہ کرتے ہیں، قصاص ہے یا دیت ہے۔ تو دیت کے لیے شاید مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو اس لڑکے نے جو آرمی میں لیفٹیننٹ تھا، اس کی یہ حرکت ہے، پوری دنیا نے اس کی مذمت کی ہے، اور آرمی نے بھی اس کی پوری ٹریکنگ کر کے اس کو اریسٹ کروایا اور اس کو اپنے قبضے میں لے کر رکھا ہے۔ ابھی یہ کیس جو ہے آرمی کا کورٹ مارشل میں چلے گا، اس کی نوکری جاتی رہے گی، اور سزا کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا وہ بھی منظر عام پر آ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی عزت اس کے شر کی وجہ سے کی جائے، اس وجہ سے انسان کی عزت کی جائے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہوں، اس سے خوف کھاتے ہوں، تو وہ انسان لازم ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ بات دوبارہ سمجھیں کہ جس انسان کی عزت اور احترام صرف اس کے خوف کی وجہ سے کیا جائے گا کہ اس کا شر سے لوگ ڈرتے ہوں گے، اس خوف کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہوں گے، ایسا بندہ وہ جہنمی ہوگا۔ اور جناب ملک ریاض صاحب، چیئرمین بحریہ ٹاؤن، انہوں نے اپنے ایک دوست کو کل ایک میسج کیا ہے، جس میں جاوید چودھری جو کالم نگار ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں عمران خان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جیسے بندے کے گھر پر پی ٹی آئی کے درندے آئے روز جاتے تھے اور گالیاں بکتے تھے، ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو گندی گندی گالیاں دیتے تھے۔ تو میاں نواز شریف نے تو یہ سب برداشت کیا، لیکن وہ کہتے کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، اس لیے میں 190 ملین پاؤنڈ جو ان کا پکڑا گیا تھا برطانیہ میں، نیشنل کرائم ایجنسی NCA جو برطانیہ کی ایجنسی، اس نے پکڑا تھا اور وہ معاملہ بن گیا۔ پھر اس جرم میں عمران خان صاحب بھی شامل ہوئے، اور اس جرم میں ان کی بیوی بھی شامل ہوئی۔ انہوں نے کوئی ہیرے کی انگوٹھیاں لی ہیں، کوئی القادر ٹرسٹ کے لیے کوئی جگہ ان سے لی ہے، کچھ 550 کنال کے قریب میں، اور کچھ سہولتیں لی ان سے۔ تو وہ کہتے کہ میں نے اس کیس میں پاکستان نہیں آنا، میں مر جاؤں گا لیکن میں پاکستان نہیں آؤں گا، میں نے گواہی نہیں دینی اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان کے خلاف گواہی دے کے تو پوری زندگی میں نے ان کے ٹرول سے گالیاں نہیں کھانی، یہ تو میرا جینا حرام کر دیں گے۔ تو باقی میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا کہ اس کا معاملہ کہاں ہے اور کہاں تک جائے گا۔ وہ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ وہ پھر سے صدر پاکستان مسلم لیگ منتخب ہو گئے ہیں،
اور انہیں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ملکی حالات کو سنبھالنے کے لیے یہ جو ایک بہت بڑا عفریت منہ کھولے کھڑا ہے اور ملک اس وقت انتہائی نازک موڑ پر ہے، ججوں نے جو گیم ڈالی ہوئی ہے اس سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پریشان تو ہے، اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، اور ملک کے بہت سارے سیاسی جو نمائندے ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ججوں نے تمام حدود پار کر کے تو یہ تمام کوششیں کر کے عمران خان کے خلاف تمام کیسز میں وہ ضمانتوں پر ضمانت لے رہے ہیں، جہاں ضمانت نہیں بنتی وہاں بھی ضمانت لے رہے ہیں۔ کچھ کے رشتہ دار پی ٹی آئی میں ہیں، کسی کا بھائی پی ٹی آئی میں ہے، کسی کا سالہ پی ٹی آئی میں ہے، کسی کا جیجا پی ٹی آئی میں ہے، کسی کا بیٹا پی ٹی آئی میں ہے، کسی کا باپ پی ٹی آئی میں ہے، تو وہ تمام ججز نے تمام تر توانائیاں صرف کرتے ہوئے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگاتے ہوئے، ملک کے سیاسی معاملات کو داؤ پر لگاتے ہوئے ملک کی معیشت کو دباؤ، یعنی کہ اس وقت وہ اتنا کر رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کا بھی انہیں ذرا برابر خیال نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کو جوتے کی نوک پر رکھ کر وہ عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ججز ورسز اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ معاملہ بہت ٹینس ہو چکا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے آپشن ہیں، جس میں ایک آپشن مارشاء اللہ کا بھی ہے۔ ججز کہتے ہیں جی ہم نے ہر وہ حدود پار کرنی ہے، اگر مارشاء اللہ لگتی ہے تو لیے لگا دیں، کوئی بات نہیں۔ وہ ہر حد پار کر کے بیٹھے ہیں۔ ابھی اس ہفتہ میں جو جنگ و جدل ہونے والا ہے، جو خونی انقلاب آنے والا ہے، اگر ججز نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ایک ایسا انقلاب دستک دے رہا ہے جو خونی انقلاب ہوگا، ایسا ماشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے گا جس طرح کا ماشاءاللہ ابھی آنے کے لیے دستک دے رہا ہے، اور اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ بانی پی ٹی آئی پر ہے اور جناب ججز پر ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ماشاءاللہ لگتا ہے تو ہمیشہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت نے کندھا دیا ہے ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر کو، تو اس وقت کون سی جو جماعت ہے وہ ماشاءاللہ کو دعوت دے گی اور ماشاءاللہ کی حمایت کرے گی؟ ایسا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان مسلم لیگ، نواز شریف اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان اور یہ سب لوگ تو نظر نہیں آتے کہ یہ ماشاءاللہ کے دور میں یہ حکومت کا حصہ ہوں، ایسا لگتا نہیں ہے۔ لیکن ملک کو اس نہج تک پہنچانے میں ججز کا کردار ہے۔ ابھی ججز کا توڑ آنا باقی ہے کہ ان کو کیسے لگام ڈالی جائے۔ ججز کے جو یہ سیلاب ہے اس کے آگے کیسے بند باندھنا ہے اور ان ججز کو کیسے واپس پاکستان کی سلامتی کے ٹریک پر لے کر آنا ہے، اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ تمام تر کوششیں ناکام ہوئیں تو جناب ماشاءاللہ آئے گا، اور ماشاءاللہ کس بنیاد پر آئے گا وہ تو سب کو نظر آتا ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہی آئے گا، کیونکہ اس موڑ پر جہاں پر آپ میرے پچھلے ویلاگ دیکھیں، میں نے کہا عمران خان کو، میں نے کہا میاں نواز شریف کو کہ یہ دونوں مل کر بیٹھیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اور ترقی کے لیے راہ نکالیں۔ لیکن جناب عمران خان صاحب ضد کر رہے ہیں کہ جی میں نے کسی سیاسی پارٹی سے بات نہیں کرنی، میں نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اور وہ بھی مائنس سپہ سالار سید عاصم منیر۔ وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر کو ڈی سیٹ کیا جائے تو میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اس سے بھی میں نے بات نہیں کرنی، اور پاکستان مسلم لیگ سے بھی بات نہیں کرنی، پیپلز پارٹی سے بھی بات نہیں کرنی،
اس کے مطالبے جو ہیں جناب وہ انتہائی میں نہ مانوں والی بات پر ہے، اور جناب ملک کی سلامتی کے لیے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ وہ ایک ضدی انا پرست انسان ہے، اس کی ضد سے، اس کی انا سے ماضی میں کتنے کرکٹرز کا نقصان ہوا وہ چھوڑیں، وہ تو سب ایک چھوٹی بات ہے۔ لیکن اس وقت معاملہ امت کا ہے، معاملہ قوم کا ہے، معاملہ سلطنت کا ہے، معاملہ ریاست کا ہے، اور ریاست کی تباہی کو روکنے کے لیے اس وقت جو معاشی اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو تسلسل میں کیسے رکھنا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس کی سلامتی کو کیسے بچانا ہے اور کیسے اس کو ملک کو اسی ٹریک پر چلتے رہنا ہے جہاں پر جناب سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 75 سے 78 ہزار کے انڈیکس پار کر چکی ہے۔ جو تاجر ہے باہر کے، وہ تاجر جو ہیں سعودیہ کے ہوں، دبئی کے ہوں، قطر کے ہوں، وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، اور جناب وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے بالکل ریڈی ٹو ڈائیو، جمپ لگانے کے لیے وہ تیار ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، چیزیں سستی ہو رہی ہیں، تو اس نہج پر اگر ملک کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے جو کوششیں ججز کر رہے ہیں اور عمران خان کر رہا ہے، ان کی زیادہ سے زیادہ مذمت کی جانی چاہیے۔ یہ اصلی سیاستدان اگر ہوتا عمران خان تو یہ سیاسی جماعتوں سے مل کر بیٹھ کے بات کرتا، لیکن اس کو کوئی بندہ نہ اس کی مشاورت کر سکتا ہے، نہ کسی میں جرت ہے، نہ اسد قیصر اس سے بات کر سکتا ہے، نہ ایوب خان کا پوتا اس سے بات کر سکتا ہے، نہ شاہ محمود قریشی اس سے بات کر سکتا۔ کوئی بندہ بھی اس کو مشاورت نہیں دے سکتا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے مل کر بیٹھ کر بات کرے، اور اس کے لیے وہ تیار بھی نہیں ہے۔ لیکن سازشوں کے لیے اس کا دماغ بہت کام کرتا ہے، یہ بات اس نے پہلے کر دی۔ اگر مجھے آپ لوگ حکومت سے نکالیں گے تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ اتنا خطرناک ہو جائے گا۔ اتنا اس کا شیطانی دماغ ہے، اس کے دماغ میں شیطان نے ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے جو اس کو ڈیلی بیس پر نئے نئے پروپیگنڈے، نئے نئے شوشے اور نئی نئی شرارتیں اور نئی نئی سازشیں کرنے پر اس کو دعوت دیتا ہے شیطان، اور وہ اس کی بات سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ملک کو آباد رکھے، اور ہر قسم کے شر سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔